آله وصحبه أجمعين. حدیث کی مسنون دعاؤں میں یہ دعا ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مشہور دعا ہے اور ہر فرض نماز کے بعد مانگنے کے لیے اس کا حکم ہے کہ یہ دعا مانگو ہر فرض نماز کے بعد، اور یہ بھی فرمایا اسے مت چھوڑو، مانگا کرو اور اسے نہ چھوڑو. تو اس دعا میں کیا مانگا گیا ہے؟ وہ ہمیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اس دعا میں یہ مانگا گیا ہے کہ اعنی علی ذکرک، اے اللہ مجھے مدد دے تیری یاد پر. تو اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ میری مدد کر تیری اطاعت پر. کل مطیع ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. اس لیے اللہ کے ذکر پر مدد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہماری مدد کر کہ ہم تیری اطاعت پر قائم رہیں. ایک اعنی، میری اعانت کر، یعنی میں ہوں مگر میری مدد کے لیے نا میرے کن کا ہاتھ بٹاؤ. ہمارے اردو میں کہتے ہیں اس کا ہاتھ بٹاؤ، اور گجرات میں کہنا مت والا بھائی نا، یعنی ایک آدمی کام کر رہا ہے تو اس کو یہی مانا یار ہم کام تو کر رہے ہیں اور ہماری اور اعانت کرو، ہماری اور اعانت کرو. اے اللہ میری مدد کر، کس بات پر؟ تیرے ذکر پر، یعنی تیری اطاعت میں میرا مددگار بن جا. کیونکہ شیطان جو ہے وہ آدمی کو اللہ کی اطاعت کے وقت میں تشویش میں ڈالتا ہے یا تشویش میں ڈالتا ہے. تشویش یعنی مختلف فکریں اس کے اندر پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ قائم نہ رہے، یا تشویش میں ڈالتا ہے. تشویش کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نئی بات نہ کریں گے، اس کو ترغیب کہتے ہیں کہ ایک کام کو دوسرے وقت پر ڈالنا تاکہ وہ اپنے موقع سے نکل جائے. تو یہ نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ اللہ مجھے تیری اطاعت میں مددگار بنا. کیونکہ آدمی کی طرف دو چیزیں متوجہ ہوتی ہیں، ایک اس کی طرف اللہ کے حکم آتے ہیں، جیسے ہم نے فجر پڑھی، فجر کا حکم آیا تھا فجر پڑھو، تو قرآن الفجر فجر کی نماز پڑھو. زور کے وقت آئے گا زور پڑھو، اللہ ہوگا کہ زکات پڑھو. تو ہر حال میں ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم آتے رہتے ہیں، متوجہ ہیں وہ. تو حکم کے لیے ذکر مانگا ہے تاکہ غافل نہ ہو جاؤں. اس لیے مجھے اپنا ذاکر بنا کہ جو تیرے حکم میری طرف آتے ہیں، کرنے کے ہوں بچنے کو ہوں، دونوں قسم کے حکم ہوتے ہیں. کرنے کے حکم بھی ہوتے ہیں اور بچنے کے حکم بھی ہوتے ہیں. امتناعی امتثالی اس کو کہتے ہیں. بچنے کے حکم ہیں اور کرنے کے حکم ہیں، دونوں میں میری مدد کر کہ بچنے کے کاموں سے بچ جاؤں، کرنے کے کاموں کو کر گزروں. اس میں میری اعانت کر رہا ہوں، توفیق سے بھی اور اخلاص سے بھی اور استقامت سے بھی. آدمی اپنے عمل میں ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اخلاص دے، تاکہ عادت کے طور پر نہ ہو بلکہ عبادت کے طور پر ہو، کہ مجھے اس میں اخلاص دے، توفیق دے. توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب مہیا کر دے تاکہ وہ کام ہو جائے. جی ہاں، بعض مرتبہ اللہ اسباب مہیا نہیں کرتے، وہ کام نہیں ہوتا. کہ اسباب موافقت میں پڑ جائیں، اسباب میرے کام کے لیے موافقت میں پڑ جائیں تاکہ وہ میرا کام ہو جائے. تو اعانت کے لیے توفیق،
اور رعایت کے لیے استقامت کی توفیق دے کہ کرتا ہی چلا جاؤں، کرتا ہی چلا جاؤں. کیونکہ آدمی کے عملوں سے جنت تعمیر ہوتی ہے. روز 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 اس کے عمل ہوتے ہیں، اس کی جنت تعمیر ہوتی ہے. تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتے ہیں کہ چلو تمہارا گھر تیار ہو گیا، آ جاؤ. یہ بھی ہوتا ہے. تو جنت تعمیر ہوتی ہے اس کے عملوں سے، جبکہ وہ پابندی سے کرے. جیسے اینٹ پر اینٹ پر اینٹ، پابندی سے عمل کرنا. تو یہ اعانت مانگی ہے کہ ان باتوں میں میری اعانت کر. تو حکموں کے بارے میں ذکر کے نام سے اعانت مانگی ہے تاکہ غافل نہ بنو. پھر دوسری چیز جو متوجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، وہ نعمتیں آتی ہیں. نعمتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر وقت نعمتیں آتی ہیں. صحت بھی ملتی ہے، اسباب بھی ملتے ہیں، عزت بھی ملتی ہے، ہاں راحت بھی ملتی ہے، مختلف نعمتیں ہوتی ہیں. تو ان نعمتوں کے لیے کہ ان نعمتوں کے لیے مجھے شکر گزار بنا. اعنی علی ذکر کا اور شکر کا، کہ جو احکام ہیں اس کے بارے میں میں ذاکر رہوں، یعنی عمل کرنے کے لیے تیار رہوں، اور جو نعمتیں ہیں اس میں شکر گزار رہوں، اس کا حق ادا کروں. جب نعمت کا حق ادا ہوتا ہے تو وہ نعمت بڑھتی ہے اور بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ حق ادا ہو رہا ہے، اس کا شکر ادا ہو رہا ہے. تو اس لیے حکموں کے بارے میں کہ مجھے ذاکر بنا، نعمتوں کے بارے میں مجھ کو شاکر بنا. اور بالعموم یہ کہ میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنے والا بن جاؤں. حسن عبادت یہ بالعموم ہے کہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت کروں جو اچھی اور خوبی والی ہو. تو اچھی اور خوبی والی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے. یہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ صحیح طریقے سے زندگی عبادت پر گزر جائے، اس کے میں دعا ہے. وہ جامع دعا ہے، اس لیے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے یہ مانگا کرو. تمہاری طرف نعمتیں بھی آتی ہیں، تمہاری طرف جو ہے اللہ کے حکم بھی آتے ہیں. تو حکموں کے لحاظ سے بھی دعا مانگو اور نعمتوں کے لحاظ سے دعا مانگو. اور عام طور پر زندگی اچھی سے اچھی عبادت کرتے ہوئے گزر جائے، ناقص نہیں. یہ دعا مانگو، یہ بہت بڑی دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ آدمی کی سعادت اور اس کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ وہ چوکنا رہے، غافل بے پرواہ نہ رہے. غافل اور بے پرواہ نہ رہے، بلکہ کیا رہے؟ اپنے دین مارک کے بارے میں، اپنے آخرت کے بارے میں چوکنا رہے، کہ تاکہ دین کا اور آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے دین میں کوئی نقصان نہ آئے. کہ دین کے نقصان کا کوئی بدل نہیں ہے، دنیا کے نقصان کا بدل ہے. کہ چوری ہوئی تھی، آدمی کما لیتا ہے، بعد میں جتنی چوری ہوئی اس سے زیادہ کما لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن دین کا جو نقصان ہوا اس کا کوئی کور بدل نہیں ہے. جیسے کسی کی بدل کی نماز قضا ہو گئی، وہ ختم قضا ہو گئی، اب قیامت تک نہیں ملے گی. یہ نماز جو گئی ہے وہ قیامت تک نہیں ملے گی. زندہ رہے گا تو کل کی ملے گی، اور نہیں تو وہ بھی نہیں. اس لیے یہ دعا مانگو کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ کوئی مصیبت ہمارے دین میں نہ رہے، بیماری بھی نہ رہے، تاکہ سارے ارکان ادا کر سکوں. ہاں توفیق بھی ملے، کہ توفیق دے دے، اسباب پیدا ہو جائیں تاکہ ہمارا دین کا کام ہو جائے. دعا مانگی لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور ہماری بڑی فکر دنیا نہ بن جائے. کیونکہ جس کی فکر دنیا بن گئی وہ روز روز نیچے اترے گا، ترقی نہیں کرے گا. وہ ترقی نہیں کرے گا اللہ کی طرف، وہ نیچے اترے گا. تو یہ نہ ہو
کہ دنیا بڑی بے شک دنیا ہماری ضرورت کی چیز ہے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. کیونکہ ضرورت پوری ہوتی ہے تو آدمی عبادت کے لیے یکسو ہوتا ہے. ضرورت پوری نہیں ہوتی تو تشویش ہوتی ہے. پیشاب کی حاجت ہے, پاخانہ کی حاجت ہے, تو نماز میں تشویش ہوگی. تو کیا کہا کہ ضرورت سے فارغ ہو جاؤ, چاہے اعتکاف میں بیٹھے ہوں تب بھی. پیشاب پانی سے فارغ ہو پھر بیٹھنا اعتکاف میں. نماز کے لیے بھی ہے کہ فارغ ہو کے پھر نماز پڑھو, نہیں تو تشویش ہوگی نماز میں. تو حاجت پوری ہوتی ہے تو آدمی کو یکسوئی ملتی ہے. اس لیے کہا کہ دنیا ہماری ایسی فکر نہ بنے. ہاں دنیا ہماری حاجت کی چیز ہے, ضرورت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں تاکہ راحت ہو جائے, اور اس راحت کو دین پر لگانا. اس لیے دعائیں بھی مانگی ہیں اور طریقے بھی سکھائے. اور یہ ہے کہ آدمی اپنے دین اور آخرت کے بارے میں چوکن نہ رہے. جیسے اپنے مال کے بارے میں آدمی چوکن نہ رہتا ہے کہ مال میں نقصان نہ آئے. جی ہاں, ایسے ہی اپنے دین کے بارے میں چوکن نہ رہے, حذر ہوشیار رہے کہ میرے دین میں کوئی نقصان نہ آئے. ہاں, فتنوں کی وجہ سے, آزمائشوں کی وجہ سے. ہاں, اس لیے تو اللہ عافیت مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو. عباس بن عبد المطلب نے پوچھا یا رسول اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا اللہ سے عافیت مانگو. پھر پوچھا, پھر یہی کہا کہ اللہ سے عافیت مانگو. عافیت کس کو کہتے ہیں؟ عافیت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے. آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے اور آدمی کسی مہلک بیماری میں نہ مبتلا ہو. اس کو عافیت کہتے ہیں. کوئی مہلک بیماری نہ آئے, یہ بخار آئے گا, سر میں درد ہوگا, یہ ایک چیز ہے, چڑھا ہوتا ہے, طبیعت ہوتا ہے. لیکن کوئی مہلک مرض, خبیث بیماریاں کہ اللہ اس میں نہ ڈالے اور کسی دینی فتنے میں نہ ڈالے. اس کو عافیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب کو یہ فرمایا, اپنے چچا کو, کہ چچا اللہ سے عافیت مانگا کرو, دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو کہ اللہ دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی عافیت دے. اور عافیت کو کیا کرنا ہے کہ عافیت کے لیے عافیت کو اللہ کے دین کے کام میں استعمال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت دے, راحت دے تاکہ دین کا کام کر سکے. کیونکہ ہم دین اور آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور آخرت بغیر دین کے بنے گی نہیں. اس لیے دین کو سنبھالنا ہے, دین کو سنوارنا ہے. ہاں, اور اللہ سے اس کے لیے مدد مانگنی ہے. جیسے وہ مسلم دعا اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر, میری مدد کر تیرے شکر کرنے پر, اور میری مدد کر کہ میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کروں. عبادت کا حسن اور عبادت کی سبحان ربک رب العزت